بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، ایک دفعہ مجھے عراق کے کسی گاؤں میں رات ہو گئی۔ میں ایک مسجد میں گیا لیکن چوکیدار نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ میں مسجد سے باہر فرش پر سو گیا۔ چوکیدار نے مجھے پاؤں سے پکڑا اور گھسیٹ کر مسجد سے دور کر دیا۔ ایک خدا ترس آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا۔ وہ شخص چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار پڑھتا رہتا۔ صبح ہوئی تو میں نے اس شخص سے پوچھا، کیا آپ کو استغفار پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، میری ہر دعا قبول ہوئی، سوائے اس کے کہ میری ملاقات امام احمد بن حنبل سے ہو جائے۔ میں نے کہا، میں ہی احمد بن حنبل ہوں، اور تم دیکھو کہ مجھے کیسے گھسیٹ کر تمہارے پاس لایا گیا ہے۔ یہ واقعہ پڑھ کر احساس ہوا، ہر وقت اللہ سے استغفار کرنا انسان کو کتنا اہم بنا دیتا ہے۔ کام دل سے ہو تو بہت اثر رکھتا ہے، کوشش میں ہی جیت ہوتی ہے۔ اپنی کوشش کو کبھی ختم نہ ہونے دیں۔ دوستو، ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے جائیں، وہ ہر وقت ہمیں معاف کرتا رہتا ہے کیونکہ وہ رحیم ہے۔ لیکن میں سوچتا ہوں، آج پوری دنیا میں مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہمیں معافی کیوں نہیں مل رہی؟ تو وجہ بہت صاف ہے، ہم اپنے عمل بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے مگر کرنے کو کچھ نہیں۔ مجھے یہاں کچھ باتیں یاد آ گئیں۔ کہتے ہیں 1998 میں کوڈیک میں 1,70,000 ملازمین کام کرتے تھے۔ وہ دنیا میں 85% فوٹو پیپرز فروخت کرتے تھے۔ کچھ سالوں میں ڈیجیٹل فوٹوگرافی نے انہیں بازار سے نکال دیا اور کوڈیک دیوالیہ ہو گیا۔ اس کے تمام ملازمین سڑکوں پر چلے گئے۔ اس کے معیار میں کمی نہیں تھی، وجہ تھی وقت کے ساتھ ساتھ وہ تبدیل نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں آنے والے سالوں میں پٹرول کی کھپت اتنی کم ہو جائے گی کہ عرب ممالک دیوالیہ ہو سکتے ہیں۔ وجہ ہائیبرڈ اور الیکٹرک ہائیڈروجن سے چلنے والی گاڑیاں اور باقی ٹرانسپورٹ۔ آج سے 5 یا 10 سال پہلے ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پی سی او نہ ہوں۔ پھر جب موبائل آئے، پی سی او بند ہونا شروع ہو گئے اور دنیا تیزی سے بدل گئی، اور ہم وہاں رہے جہاں شاید دنیا صدیوں پہلے تھی۔ دنیا کی ایک بڑی کمپنی کے اثاثے ہمارے تمام قرضوں سے زیادہ ہوں گے، مگر ہم آج بھی عمل سے زیادہ تقریروں اور باتوں سے دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ آج پوری نوجوان نسل کی اکثریت کو اپنے فالوورز زیادہ ہونے کی فکر لاحق رہتی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا، جس کی اتباع یعنی فالوورز زیادہ ہو جائیں، اس کے شیاطین بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی گمراہی کے چانس بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے خود پسندی، تعریف سننا، بلا عمل رائے زنی، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ یعنی یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ فالوورز یعنی پیروکاروں کا زیادہ ہونا امتحان بھی ہے۔ اگر ہم فالوورز کے چکر میں غلط کاموں کو مشہور کرتے ہیں اور بغیر تحقیق کے چیزوں کو پھیلاتے رہتے ہیں تو یاد رکھنا، ایک دن تمہارے ہی اعمال تم سے ملنے آئیں گے۔ بس پھر حیران نہ ہونا۔ اگر مجموعی طور پر مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو تو اسلحے سے مار رہے ہیں لیکن اسرائیل کو دعا سے مارتے ہیں۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہودی بالکل ویسے ہیں جیسے قرآن پاک میں ہیں، مگر ہم مسلمان اس طرح نہ رہے جس طرح قرآن پاک میں ہیں۔ یا اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔